قرآن میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ذبیح اللہ کلمہ ہے. جی پاگل والی بات ہے. کیا ثابت کر سکتے ہو کہ لوگ حضرت اسماعیل کو نبی کے طور پر قبول کرنے کے لیے یا اسماعیل ذبیح اللہ کہا کرتے تھے؟ قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں ان کو انہوں نے کلمے بنا لیے اور ہر ایک کا الگ کلمہ بیان کیا. حضرت اسحاق کا کلمہ کیا ہے ویسے؟ وہ بھی تو بیٹے تھے اور نبی تھے. اور یعقوب علیہ السلام کا کلمہ کیا تھا؟ اور حضرت یوسف کا کلمہ اور حضرت لوط کا کلمہ. اوپر سے آنے والے انبیاء ہیں، ان کے کلمے تو بتاؤ. میں ان انبیاء کا ذکر کر رہا ہوں جن کا قرآن کریم میں نام لکھا ہوا ہے. یہ تو 1,24,000 انبیاء کے قائل ہیں نا، ان سے 1,24,000 کا مطالبہ ہے اصل میں. لیکن سہولت کی ان کو یہ بھی عادت ہے، کہتے ہیں ہم سہولت سے تمہارے سے سلوک کر رہے ہیں، چلے ہم بھی آپ سے سہولت کا سلوک کرتے ہیں. 1,24,000 چھوڑ دو، محمد رسول اللہ کے کلمے کے سوا قرآن سے حدیث سے کسی نبی کا کلمہ نکال کے دکھا دو. کلمہ عطا ہی اس کو ہوا ہے جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے اول سے آخر تک خدا تعالیٰ کی جو پلان آف تھنگس تھی، خدا تعالیٰ کا جو نقشہ تھا کائنات کا، اس میں صاحب کلمہ نبی ہمیشہ سے لکھا گیا تھا. اور چونکہ آپ کے کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو جاتے تھے، کبھی کسی نبی نے اور نبیوں کی اس طرح تصدیق نہیں فرمائی، اور کل نبیوں کی جس طرح محمد رسول اللہ نے تصدیق فرمائی، اس لیے اس کلمے میں سب کے کلمے داخل ہو گئے. اور آخری زمانے میں تمام انبیاء نے آپ کی اطاعت کرنی تھی، یعنی آپ کی قوموں نے اسلام میں داخل ہونا تھا. یہی معراج شریف میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ کے پیچھے تمام انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں. تو امام کا کلمہ، اس کے پیچھے مقتدیوں کا سب کا کلمہ شامل ہے. اگر ایک مقتدی کا اس میں اضافہ ہو جائے یا ایک مقتدی کی کمی ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جہاں تک امام کا کلمہ ہے، وہ تمام لوگ جو اس کو امام مانتے ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں، قطع نظر اس کی ان کی کیا تعداد ہے، وہ سارے اسی کا کلمہ پڑھیں گے جس کو امام تسلیم کرتے ہیں. بس محمد رسول اللہ ہی کا کلمہ ہے اور یہی کلمہ جاری رہے گا. اور اس کلمے کے ہوتے ہوئے کسی احمدی کو کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو حد سے زیادہ ظلم اور شرارت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں نے مرزا صاحب کے آنے کے بعد ان کا الگ کلمہ بنا لیا ہے. اور کلمہ کس طرح بنایا ہے؟ یہ ترکیب بھی سنیں ان کی بنانے کی، کہ پڑھتے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے لیکن دل میں کہتے ہیں مراد مرزا غلام احمد قادیانی. لعنت اللہ علیہ القاضی. اتنے جھوٹے تم لوگ ہو، تم کیا جواب دے؟ مرنا تم نے ضرور ہے اور خدا کی قسم تم پکڑے جاؤ گے. ہر احمدی کا کلمہ تمہارے خلاف گواہ ہوگا. تمہیں کوئی حدیث نہیں پڑھتے، کوئی حدیث یاد نہیں رہتی کہ محمد رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے. ایک موقع پر ایک صحابی نے جنگ کے بعد محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے فخر سے یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ آج ایک بڑے پہلوان کو پچھاڑا ہے بڑی مشکل سے، اور جب پچھاڑ دیا اور میں اس سے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ نے نہیں کہا، صرف لا الہ الا اللہ. پڑھنے حدیثیں جتنی روایتیں نکال کے دیکھ لیں، صرف لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا قتل حرام ہو گیا مسلمان پر. اس نے کہا میں نے پھر بھی قتل کر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے پھر بھی قتل کر دیا. ایک روایت میں حلا شققت قلبہ، حلا شققت، بار بار دہراتے رہے کہ کاش تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ تو لیتے کہ دل میں تھا بھی کہ نہیں. تم کہتے ہو دل میں نہیں تھا، اور اس کے قرائن تھے. مشرک تھا، موت کی تلوار سامنے اس کے دکھائی دے رہی تھی تیز دھار آلہ، اور کہا جا سکتا تھا کہ ظاہر بات ہے ڈر کے مارے کیا ہوگا، لیکن نہیں قبول فرمایا. اور وہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناراض نہیں دیکھا جس دن اس دن تھا دیکھا. اور میں نے حسرت سے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا کہ یہ بدبختی کا دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قدر ناراض ہے. تو تم کیوں یہ بدبختیاں روز سے ہڑتے ہو اپنے ذمہ؟
محمد رسول اللہ جو جن کو خدا تعالیٰ نے سب سے زیادہ علم غیب عطا کیا اپنے فضل سے، عالم الغیب نہیں تھے مگر خدا کی عطا غیب کی جتنی محمد رسول اللہ کو ہوئی کبھی کسی کو نہیں ہوئی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو انسان کا کام نہیں تھا کہ کسی کے کلام کا انکار کرے، کوئی بہانہ بنائے۔ اور دوسری روایت میں ایک اور بھی ہے، اسی حدیث کا ذکر کر کے روایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کہاں جاؤ گے، کون سا عذر پیش کرو گے؟ تو میں تمام جماعت احمدیہ کی طرف سے تمام علماء کو کہتا ہوں کہ کروڑ کلمے تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اور ایک دفعہ کے نہیں، روز کے پڑے ہوئے ان کے کلمے جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو خود اب تمہارے موت کے پھیلائے ہوئے داموں میں پھنستے اور بے پرواہ ہو کر، اس بات سے بے نیاز ہو کر کہ اس کلمہ پڑھنے کی سزا موت ہے، پھر بھی اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے کلمے تمہارے خلاف گواہ بنیں گے، اور پھر دیکھنا کہ حسرت کے ساتھ تم دن یاد کرو گے جب اس بدبختی میں مبتلا تھے جس کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے تمہیں متنبع کیا تھا۔ ایسی بدبختی نہ کرنا، جو کلمہ پڑھتا ہے مانو کہ وہی ہے، پھر خدا پر چھوڑ دو، تم کیوں خدا بنتے؟ لیکن خدا بننے کا شوق ہے، اتنا شوق ہے خدا بننے کا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب میں اگلی بات آپ کو دکھاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ مولوی بڑے بہادر لوگ ہیں جو کھلم کھلا خدائی کے دعوے کرنے لگ گئے ہیں۔ سنیے ذرا، کہتے ہیں مسلمانوں کا قادیانیوں سے رعایتی سلوک۔ رعایتی سلوک کیا ہے؟ یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے، یعنی شریعت محمدیہ کا جو خدا نے بنائی فیصلہ ہے کہ زندیق کو ضرور قتل کیا جائے۔ یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری رعایت ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دے دیا۔ بڑے جاہل آدمی ہو تم، خدا کی قسم بڑے جاہل ہو۔ ایک بات کہہ کر خود اسے جھٹلا دیا۔ اگر شریعت اسلامیہ نے جن کو تم زندیق سمجھ رہے ہو ان کے قتل کا فتویٰ جاری فرمایا اور اس کو فرض کر دیا تو تم ہوتے کون ہو کہ رعایت کرو؟ پھر تو خدا ہو، شریعت بدلا دو گے؟ یہ دیکھیں تضاد ان کا، یعنی اپنی بات چلاکیاں کرنی ہی کرنی ہے، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا جھوٹ سرے بازار نکلے گا اور دنیا کو دیکھ دیکھ کر تمہارے خلاف دہائیاں دے گی کہ کیا بات کر رہے ہو۔ سنا یہ فقرہ آپ نے جوسوال صاحب؟ یہ زندیق ہیں جو اسلام کو کفر اور کفر کو اسلام کہتے ہیں، اور شریعت کے مطابق زندیق واجب القتل ہوتا ہے۔ یہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری رعایت ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا حق دے دیا، شریعت کی جائے ایسی تیسی کر دی ہم نے، جائے شریعت بھاڑ میں، ہم جو ہیں فیصلے کرنے والے، چلو زندہ رہنے دو۔ یہ مولوی ہے یوسف صاحب، کہاں سے حق لیا؟ ہمیں کہتے ہیں تمہیں کس نے حق دیا؟ خدا کے قول کو بدلنے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ یہ تو بتاؤ مجھے۔ اور زندیق کی بات کرتے ہو تو پھر خودکشیاں کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے تو نہیں ہم سے رعایت کر رہے کہ اپنے سے بھی رعایت مند مقصود ہے۔ آپ کے متعلق تو فتوے میں نے دکھا دیے ہیں نام لے کر کہ زندیق تم ہو، اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ تم ان مسلمانوں کو جن کو مسلمان سمجھ رہے ہو ان کو بھی زندیق کہتے چلے جاتے ہو۔ تمہارے سارے فرقے کے متعلق زندیق ہونا دکھا دیا کتابوں سے، تو پھر نکالو تلواریں اور خودکشیاں کرو، اپنے سے تو نہ رعایت کرو۔ یہ تو بڑے ناجائز کام ہو جائے گا، دوسرے پر چلو رحم کر لیا، خودکشیاں کیوں نہیں کر لیتے؟ اس قدر جاہل قوم ہے کہ اصحاب ٹوٹ جاتے ہیں ان کا ذکر چھیڑتے ہوئے بھی، لیکن دنیا کو بتانا ہے عوام الناس بیچارے بالکل ہی سادہ ہیں، ہمارے اکثر شریف ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آتے۔ مولوی ہمیں پتہ ہے جی، مولوی جو ہوتا ہے، اور دن بدن ان کے خلاف نفرت کا جو ہے اس کی سطح وہ بلند ہو رہی ہے۔ ان پر کسی دن